الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے متعلق آج کل یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ نماز تراویح نہ تو فرض ہے اور نہ واجب، تو لہٰذا اس کی ادائیگی کرنے میں ثواب ہے اور اس کے ترک میں گناہ نہیں، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تراویح ادا فرمائی اور اس کو خوب پسند بھی فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ایمان و طلب ثواب کے سبب سے رمضان المبارک میں قیام کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ پھر اس اندیشے کی وجہ سے آپ نے ترک فرمائی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہٰذا آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوشی ہوئی اور فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ ذہن نشین رکھیے کہ تراویح ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی، تو لہٰذا فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کے فرض سے پہلے تراویح ادا نہیں کی جا سکتی۔ عشاء کے فرض و وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہیت نہیں ہے۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں، البتہ کیونکہ فرض کی اور واجب کی قضا ہے، اور تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، تو لہٰذا فوت نہ ہو یہ خیال کریں، چھوڑ نہ دیں، اور اگر چھوٹ جائے بتقاضی بشریت تو لہٰذا کسی عذر کے سبب تو اس کی قضا واجب نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا یہ فرض ہے۔ ہر قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے، اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا پڑھے، اور امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں ان کے نزدیک تو تراویح بیٹھ کر ہوتی ہی نہیں،